بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 236، آیت نمبر ہے 34 اور 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، کذبت جھٹلائے گئے، رسول انبیاء من قبل کا آپ سے پہلے، اے پیغمبر آپ سے پہلے بھی رسول جھٹلائے گئے۔ فصبروا پس آپ صبر کریں، علی ما کذبوا اوپر اس بات کے جو وہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں۔ وَأُوذُوا اور انہوں نے تکلیف دی، حتیٰ کہ اتاہم نصرنا ان کے پاس ہماری مدد آ گئی۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ اللہ کا کلمہ، اللہ کی مدد بدلتی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ اور البتہ تحقیق آئے گی آپ کے پاس من نبأ المرسلین سابقہ انبیاء کی خبریں۔ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اور اگر گراں گزرتا ہے، اگر بھاری ہوتا ہے آپ پر اعراضہم ان کا اعراض کرنا، وہ آپ پر ایمان نہیں لاتے اور یہ بات آپ پر گراں گزرتی ہے، تو فَإِنِ اسْتَطَعْتَ تو اگر آپ چاہیں، تو آپ اگر طاقت رکھتے ہیں، ان تبتغیہ یہ کہ آپ تلاش کریں، نفقاً فی الارض کوئی سرنگ زمین میں، او سلماً فی السماء یا کوئی سیڑھی لگا لیں آسمان میں، آسمان کے اوپر چڑھ جائیں، وہاں سے کوئی معجزہ لے آئیں۔ فتأتیہم بآیہ تو لائیں ان کے پاس کوئی آیا، کوئی نشانی۔ ولو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہتا، لجمعہم علی الہدی ان کو ہدایت کے اوپر جمع کر دیتا۔ فلا تکونن من الجاہلین پس آپ جاہلین میں سے، ناواقف لوگوں میں سے نہ ہو جائیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دی جا رہی ہے۔ اصل میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام بہت زیادہ پریشان ہو جاتے تھے اس بات کی وجہ سے کہ یہ لوگ مجھ پر ایمان کیوں نہیں لاتے۔ جس طرح وہ حدیث میں ہے نا کہ میں تمہاری کمروں سے پکڑ کر تمہیں جہنم سے آزاد کروا رہا ہوں اور تم میرے ہاتھوں سے چھوٹ کر جہنم میں جا رہے ہو۔ جس انسان کا دل جتنا ہی نرم ہو، اس کو اس بات سے اتنی ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ لوگ جہنم میں جائیں۔ میرے چاہنے والے، میرے عزیز و اقارب، رشتہ دار، اولاد، بیوی، والدین یا قریبی رشتہ دار جتنے بھی ہیں، جس کا دل نرم ہوگا وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ لوگ جہنم میں جائیں۔ وہ فکر کرے گا اپنی اولاد کی، اپنے گھر والوں کی، بہن بھائیوں کی، اور اگر وہ اس کی بات نہیں مانیں گے تو دل کو تکلیف ہو گئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو تکلیف ہوتی تھی کہ یہ لوگ مجھ پر ایمان کیوں نہیں لاتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اے پیغمبر آپ نہیں، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے سب کو جھٹلایا گیا، یہ تو شروع سے بتیرا رہا ہے، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟
آپ کا کام ہے فصبروا، آپ صبر کریں، علی ما کذبوا، جو وہ جھٹلا رہے ہیں آپ کا کام ہے صبر کرنا۔ سابقہ انبیاء کو تو وعوذ تکلیف دی گئی، آپ کو بھی تکلیف دی جاتی ہے، ان کو بھی تکلیف دی گئی، کسی کو مارا گیا، کسی پر الزام تراشی کی گئی، کسی کو قتل کیا گیا، قتل کی دھمکیاں تک ملی، ٹھیک ہے، ان کے اصحاب کو تکلیف دی گئی۔ تو اے پیغمبر سابقہ انبیاء کو تکلیف دی گئی، اتنی تکلیف کہ پھر ایک وقت آیا حتی اتاہم نصرنا، اللہ کی مدد آئی، اللہ نے ان کی مدد بھی کی ہے۔ تو اس لیے آپ صبر رکھیں، آپ کی مدد بھی ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات سے بھی تکلیف ہوتی تھی کہ آپ کے اصحاب کو وہ بہت اذیتیں دیتے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل دکھتا تھا، تو آپ کو تسلی ہے کہ آپ نے صبر رکھنا ہے، صبر۔ ولا مبدل لکلمات اللہ، کلمات سے مراد اللہ کا غلبہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ قرآن میں بہت سارے مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، جو مجھ پر ایمان لے کر آئے گا اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ قرآن میں آیا ہے۔ آپ دین پہ ڈٹ جائیں، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، دین پہ ڈٹ جائیں، صبر کرنے والے بن جائیں، اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ مشکلات آئیں گی، مصائب آئیں گے، صبر کرنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، جمے رہنا ہے، اللہ کا وعدہ ضرور آئے گا۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اے پیغمبر ہم آپ کے پاس دیگر انبیاء کے قصے لائے ہیں، خبریں لائے ہیں۔ جب انسان آپ کو کوئی بھی تکلیف ہے، کوئی بخار ہے، کوئی بھی شدید تکلیف ہے، صبر کرنا تھوڑا سا جب مشکل ہو جاتا ہے، پھر جب بندہ سنتا ہے نا، یار فلاں بندے کو بھی یہ مرض ہے، فلاں کو بھی ہے، فلاں کو بھی ہے، دل کو تسلی ہو جاتی ہے، میں اکیلا نہیں ہوں، اور بھی میرے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں۔ تو اے پیغمبر آپ کے دل کو تسلی دینے کے لیے ہم نے سابقہ انبیاء کی خبریں آپ کو بیان کی ہیں کہ ان کو بھی ایسا ہوتا تھا، لیکن ہوا کیا، نتیجہ کیا نکلا، صبر کیا انہوں نے۔ تو آپ نے صبر کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر موقع پہ صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بعض اوقات حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ جس بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اللہ اس پر آزمائش ڈال دیتا ہے۔ تو تکلیفیں آ جائیں، آزمائشیں آ جائیں، بندے کا کام ہے صبر کرنا، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ صبر کرنے والوں کی میں مدد ضرور کروں گا، تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر پھر بھی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام تسلی ملتی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن پھر بھی دل میں یہ ایک حسرت تھی کہ یہ سارے مسلمان ہو جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ایک خواہش بھی رہی ہے کہ مجھے کوئی ایسا معجزہ ملے، کوئی ایسی چیز ملے، میں ان کو دکھاؤں یہ سارے مسلمان ہو جائیں۔ اس چیز کی تڑپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیغمبر وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اصل بات یہ ہے، یہ جو آپ پر ایمان نہیں لا رہے، وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی رسالت میں یا آپ کے بیان کرنے میں یا آپ کی محنت میں کوئی کمی ہے، وجہ یہ ہے ہی نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر کبر ہے، تکبر ہے، یہ آپ پر ایمان نہیں لاتے۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی حیرت انگیز معجزہ ہو تو ٹھیک ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، آپ نفقاً کہتے ہیں سرنگوں کو، زمینی راستہ، ایسا زمینی راستہ ہو کہ زمین کے اندر ہو اور دوسری طرف بھی اس کا راستہ ہو، اس راستے کو نفق کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی سرنگ ہو زمین میں، آپ کھودیں، نکالیں، کوئی معجزہ زمین سے لے آئیں، ان کو دکھا دیں، یا پھر آپ ایسا کریں أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، آسمان میں سیڑھی لگا دیں، کوئی بڑا معجزہ تلاش کر لیں۔ اگر یہ کام آپ کر بھی لیں گے پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، اگر آپ انہیں کوئی حیرت انگیز معجزہ دکھا بھی دیں گے یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے اللہ تعالیٰ ان کو بہت کچھ دکھا دیتا ہے، قدرت کے بڑے مناظر اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے، لیکن دل چونکہ ہٹ درم ہوتا ہے، ایمان نہیں لاتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اگر اللہ چاہے تو اللہ ان کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا۔ اللہ نافرمانی کی صلاحیت کھینچ لیتا، سارے فرما بردار ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایسی قوم ہو جس کے سامنے دو راستے ہوں اور وہ سیدھے راستے کا انتخاب کریں اور پھر اللہ تعالیٰ انعام دے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزاد پیدا کیا ہے، تو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ،
اگر اللہ چاہتا اللہ ان کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا، لیکن فلا تکونن من الجاہلین، آپ نادانی کیوں کر رہے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دلی خواہش تھی یہ سارے مسلمان ہو جائیں۔ فرمایا یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام ہے انما علیک البلاغ، بس پیغام پہنچا دے۔ جس نے ایمان لانا ہے، جس کے دل کے اندر نور ہوگا وہ ایمان لے آئے گا، جس کا دل سیاہ ہے آپ جتنی مرضی محنت کر لیں، جو مرضی کر لیں، انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ تو ایسے ایسے انبیاء بھی آئے ہیں جن کے ساتھ ایک بھی امتی نہیں تھا، ایک بھی امتی نہیں تھا، ایسے انبیاء بھی دنیا میں آئے، تو آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ تو آپ صبر کریں، صبر کے ساتھ دین کا کام کریں۔ تو ہمارے لیے نصیحت یہی ہے، صبر کرنا ہے، اپنے دین کا کام کرتے رہیں۔ کوئی آپ کے بات سنتا ہے سنے، نہیں سنتا نہیں سنتا، نہ سنے، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ انسان کی ذمہ داری ہے دعوت کا کام، دین کا کام کرتے رہنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔